شیعوں کے لیے بڑی قیامت کا دن ہے، عزاداروں کے لیے بڑے غم کا دن ہے۔ خداوند عالم نے جن کو مرض البحرین کہا ہے، آج اس بحرین میں جدائی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی قیامت ہو رہی ہے مدینے میں۔ ارباب عزا، بیوی کے مصائب بہت دشوار ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ مصیبتوں کا تذکرہ کروں، ایک مصیبت کا ذکر کر کے دعا ضرور کروں گا۔ ان آنکھوں میں آنسو ہیں، دل ڈوبے ہوئے ہیں، عزا خانہ زہرا ہے، آپ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، شہادت کا دن ہے، سر پر چھت ہے، آپ مجلس کر رہے ہیں۔ ایک دعا ضرور کروں گا، دل کی گہرائیوں سے آمین کہے، نہ جانے خدا کب کس کی دعا قبول کر لے۔ ارباب عزا، دعا کریں کہ جس بی بی پر رونے کے لیے آئے ہیں، اس وقت اسی بی بی کی قبر دھوپ میں ویران پڑی ہوئی ہے، اس قبر پر کوئی مرثیہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، قبر زہرا ویران ہے۔ دعا کرے خدایا آج کا دن بیوی کی قبر پہ مجلس کرنا نصیب ہو۔ قبر زہرا کی تعمیر نو میں تاجیل ہو جائے، ہم بی بی کی مرقد پہ پہنچ کر مجلس کر سکیں، وہاں آنسو پیش کریں۔ ارباب عزا، رسول اللہ کی اکلوتی شہزادی، اکلوتی بیٹی کی ویران قبر، منہدم شدہ قبر، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ امت نے بنت رسول کی نہ قدر اس وقت کی نہ زندگی میں کی۔ بعد رسول اتنے آنسو بی بی کو رلائے ہیں کہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ بابا، وہ مصائب جو مجھ پر ٹوٹے اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کے گریے کا جب اثر تھا، شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، علی گھر میں داخل ہوئے، شہزادی نے علی کے چہرے کو دیکھا، سمجھ گئی کہ علی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہا، یا ابو الحسن، کیا آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ کہا، ہاں زہرا، مدینے کے لوگ جمع ہوئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یا علی، فاطمہ سے کہے یا دن میں روئے یا رات میں روئے، کیونکہ ہمارے کاروبار حیات میں خلل پڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا، ابو الحسن، آپ مدینے والوں سے کہہ دیجئے کہ زہرا زیادہ دن تکلیف نہیں دینے والی۔ بی بی کسی غم میں نہ رلائے۔ اس کے بعد کہا، ابو الحسن، آپ بقی میں میرے لیے ایک بیت الحزن تعمیر کرا دیں، جہاں پر میں اپنے بچوں کو لے جاؤں اور اپنے بابا پر گریہ کروں۔ علی نے بیت الحزن تعمیر کروایا، شہزادی جاتی رہی، گریہ کرتی رہی، اپنے مصائب بیان کرتی رہی۔ مدینے میں ایک وقت آیا کہ ایک مرتبہ حسن و حسین دوڑتے ہوئے گھر آئے اور کہا، اماں، مدینے میں ایک شور بلند ہے۔ کہا، بچوں کیسا شور ہے؟ کہا، نانا کے بعد نانا کے صحابی بلال جو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، آج مدینے میں تشریف لائے ہیں۔ کہا، اچھا، ان سے کہو کہ ہم نے یاد کیا۔ شہزادے دوڑتے ہوئے گئے، بلال سے کہا، بلال، اے نانا کے صحابی، مادر گرامی نے یاد فرمایا ہے۔ بلال در دولت پہ آئے،
ایک مرتبہ سلام عرض کیا، دروازے کے اس طرف سے شہزادی نے سلام کا جواب دے کے کہا، اے بلال، اے میرے بابا کے صحابی، اے چچا، آپ سے یہ امید نہ تھی۔ کہا بی بی کیا بات ہو گئی، میں آپ کے در کا غلام ہوں شہزادی۔ کہا اے بلال، اے نانا کے صحابی، مصیبتوں میں لوگ اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ گئی اور آپ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، آپ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے بلال، شہزادی اللہ اکبر، میں کیسے بیان کروں۔ کہا بی بی، جس مدینے میں بلال نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر بارہا دیکھا ہو کہ اللہ کا حبیب جس دروازے پر سلام کرتا رہا ہو، ابھی رسول کی آنکھیں بند نہ ہوئی کہ اس دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی گئی ہو، اس دروازے کو آگ لگا دی گئی ہو، بھلا بلال مدینے میں کیسے رہے۔ بی بی کسی غم میں نہ رلائے۔ کہا بلال مدینے میں کیسے رہے، مجھ سے رہا نہیں گیا شہزادی، اب مدینے کے لوگ بدل چکے ہیں، مدینے کے لوگوں نے رویہ بدل دیا ہے، اللہ کے حبیب کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اسی لیے میں نے مدینہ چھوڑ کے میں چلا گیا۔ شہزادی نے کہا بلال اچھا اب آ گئے ہیں آپ تو بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، بہت دن ہو گئے کہ اب میں ایک خواہش ظاہر کرنا چاہتی ہوں۔ بلال نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی میں آپ کے در کا غلام ہوں، آپ حکم دے غلام تعمیل کرے۔ کہا بلال بہت دن ہو گئے آپ کی زبان سے بابا کا نام نہیں سنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہا، آپ کے زبان سے بابا کا نام نہیں سنا۔ اذان کا وقت قریب ہے، زہرا چاہتی ہے کہ آپ اذان دیں اور آپ کی آواز میں اپنے بابا کا نام سنوں، کیونکہ آپ کی آواز میں اذان میرے بابا کو بہت پسند تھی۔ اذان کا وقت ہوا، بلال گلدستے اذان پہ پہنچے، ایک مرتبہ قصد کیا تقریر کا، مدینے کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا گونجی، یہاں زہرا زمین پر بیٹھی، حسنین پہلو میں ہے، بلال کی آواز گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، زہرا پہ رقت طاری ہوئی، دو مرتبہ کے بعد اب جیسے ہی بلال کی پہلی آواز آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسری مرتبہ کہنے ہی والے تھے، حسنین دوڑتے ہوئے آئے، دامن کو تھاما، کہا بلال رک جا، اماں بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہزادی کسی غم میں نہ رلائے، رک جا بلال، ابا کو غش آ گیا ہے بابا کا نام اذان میں سن کے، کیا غربت ہے زہرا کی، کیا جدائی کا درد ہے۔ سیاہ لباس میں عزادار پرسہ دینے آئے ہیں، ایک جملہ عرض کرتا چلوں گا، ایام عزا کی صورت نظر آ رہی ہے نا، ایام عزا کی کیفیت نظر آ رہی ہے نا، اسی طرح مجلسیں ہوتی ہیں، اسی طرح سیاہ لباس پہن کے عزادار آتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، پرسہ دیتے ہیں، فرق ایک ہی ہے عزیزو، ایام عزا کی مجلسوں میں آج کی مجلس میں ایک ہی فرق ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں حسین کا ذکر، کربلا والوں کا پرسہ، فاطمہ پرسہ لینے آتی ہے، آج فاطمہ کا پرسہ حسین پرسہ لینے آئے ہیں، حسن پرسہ لینے آئے ہیں، تیرا معصوم وقت کا امام۔ خدا ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے۔ بی بی کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم شہزادی کونین، سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب عزا کس میں اتنی جرت ہے؟ کون ہے کہ جو بی بی کے مصائب کا، فضائل کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا، بی بی کے مصیبتوں کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا؟ بس میں دو تین فقرے ادا کروں، ممبر پر نوحہ پیش کیا جائے، آپ ماتم کرے، پرسہ بی بی قبول کرے، حسین پرسہ قبول کرے، بس اتنا عرض کرو، بعد رسول یوں ہی غمگین ایام گزر رہے ہیں سیدہ کے، مصیبتوں پر مصیبتیں ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں ہیں، مگر ایک دن آیا زہرا وصیتیں کرنے
کرنے لگی، ابو الحسن میرے بعد بچوں کا خیال رکھنا، ابو الحسن میرے بعد حسین کا خیال رکھنا، حسین کبھی بھوکا نہ رہنے پائے، حسین کبھی پیاسا نہ رہنے پائے، ابو الحسن ان کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، ابو الحسن شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، ابو الحسن کسی کو خبر نہ ہونے پائے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا ابو الحسن زہرا سے کچھ کمی رہ گئی ہو آپ کی خدمت میں، اللہ علی کا دل پارا پارا ہو گئے۔ ہر بیٹے نے فاطمہ کے مصائب پڑھے ہیں، ہر بیٹے نے باد کربلا، ہر بیٹے نے امام زمانہ تک، ہر بیٹے نے فاطمہ کر مصائب پڑھ کے گریہ کیا ہے۔ ارباب اضحیٰ میں روایت عرض کروں، 8ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، 9ویں امام 4 سال کا سن، امام محمد تقی سامنے سے آ رہے ہیں، 4 سال کا سن ہے، آتے آتے زمین پر بیٹھے امام، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا۔ سرکار امام رضا نے پوچھا شہزادے سے، امام محمد تقی سے، 4 سال کے شہزادے سے کہا، اے میرے لال کیا بات ہو گئی، کیوں اس طرح تفکر میں ہو، کیا فکر کر رہے ہو، کیوں آنکھوں میں آنسو ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ ایک مرتبہ 9ویں امام کہنے لگے، بابا جو ظلم ہماری جدہ پر ہوا ہے میں اس پہ فکر کر رہا ہوں کہ کیا ظلم ہماری جدہ پر ڈھایا گیا۔ اس کے بعد کہا، بابا خدا کی قسم میں ان کو جلاؤں گا جنہوں نے میری جدہ کا دروازہ جلایا۔ تمام ائمہ کی مصیبتیں بیان کی ہوئی موجود ہے تاریخ میں، وقت نہیں ہے میں اتنا عرض کروں۔ شہزادی وہ مصیبت لے کے جا رہی ہے دنیا سے، وہ عظیم مصیبت لے کے جا رہی ہے، مگر اللہ اکبر ارباب اعضاء وصیتیں کی نہ شہزادی نے۔ وہ وقت آ گیا کہ بچوں کو تیار کیا، اسی کیفیت میں روضہ رسول پر شہزادے گئے۔ اب یہ انتظام خداوند عالم ہے ارباب اعضاء، کیا انتظام ہے؟ خدا جانتا ہے، رسول جانتے ہیں، فاطمہ جانتی ہے، علی جانتے ہیں کہ حسن اور حسین اتنی نازک مزاج، اتنی نازک طبیعت کے ہیں کہ شہزادوں کو یہ اطلاع کون دے کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھا ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہو؟ انتظام ہونا، شہزادے قبر رسول پہ آئے، رسول کی قبر پہ سر کو رکھا، اب مسائب پڑھ رہے ہیں شہزادے۔ کیا مسائب پڑھ رہے ہیں؟ جملے بھی دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ کہہ رہے ہیں، نانا ہماری ماں ضعیف ہو گئی، نانا نانا ماں زخمی ہو گئی، نانا نانا اماں عصا کے بغیر چل نہیں پا رہی ہے، نانا اماں کو دربار بلایا گیا، نانا ہمارا بھائی دنیا میں آنے سے پہلے قتل ہو گیا، نانا اماں پہ بڑی مصیبتیں۔ شہزادے رو رہے ہیں، وہاں زہرا مسلح پر ہے، وہ منزل آ گئی کہ یہاں شہزادی کا دم ٹوٹنے لگا، یہاں قبر رسول لرزنے لگی، عرش الہی تزلزل میں ہے۔ ایک مرتبہ قبر رسول کو شگاف ہوا، 2 ہاتھ رسول اللہ کے قبر سے برآمد ہوئے، ایک حسن کے سر پہ ایک حسین کے سر پہ، آواز رسول آئی، بچوں گھر جاؤ، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ شہزادی کسی غم میں نہ رلائے، شہزادے روتے ہوئے آئے، تفصیلات چھوڑ کے عرض کر، روتے ہوئے آئے۔ اب جو عالم دیکھا، دوڑ کے مسجد کی طرف گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا سر سے ماں کا سایہ اڑ گیا۔ جیسے ہی سنا علی روتے ہوئے آئے، علی کی کیفیتیں ہیں، علی کی غربت ہے، مگر تحمل ہے علی کا، بچے سامنے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، مگر ایک منزل آئی، غسل و کفن کا اہتمام
تمام ہوا، بچے دیدار آخر کے لیے آگے بڑھے. ایک مرتبہ عجیب کائنات کا دیدار ہے ارباب اعضاء. بیٹی ماں کے جنازے پہ آئی ہے، ماں کا آخری دیدار کر رہی ہے، مگر غربت کی انتہا یہ ہے کہ ماں کے جنازے کو دیکھا، باپ کے چہرے کو دیکھا، ماں کے جنازے کو دیکھا، باپ کے چہرے کو دیکھا. مرثیہ یاد ہے آپ کو کیا کہا زینب نے؟ باپ کو دیکھ کے کہا اماں کا میرے ہاتھ سیدھا کرو بابا. وہ رو کے پکارے کہ خمید آئی. ہائے غربت زہرا، وہ رو کے پکارے کہ خمیدہ ہی رہے گا. کیسے خمیدہ ہوا؟ تفصیل میں جانا نہیں ہے. جب دروازہ جلا، دروازہ کھلا، ایک ملعون نے دروازہ ڈھکیلا، ایک ملعون نے تازیانہ لگایا. تازیانے کا اثر، ہاتھ خمیدہ ہو گیا. پھر کہو جملہ، تازیانے کا اثر، ہاتھ خمیدہ ہو گیا. تھوڑا واضح کر کے کہوں، نہیں پہنچے آپ؟ تادم آخر خمیدہ رہا نا ہاتھ. کیسے خمیدہ ہوا؟ قنفذ کے تازیانے سے. علی کا مرثیہ بھی موجود ہے نا قنفذ کے لیے. مرثیے میں علی نے کہا نا کہ قنفذ کے تازیانے کا نشان میری زہرا کے بازو پہ موجود ہے. وہ تازیانے کا اثر تھا، ہاتھ خمیدہ رہا نا، تادم آخر خمیدہ رہا نا. اب سوچئے گا، ایک تازیانہ، ہاتھ خمیدہ، ایک تازیانہ، ہاتھ خمیدہ. آئے زینب، آئے کلثوم، آئے سید سجاد، آئے سکینہ، کربلا سے شاہ نہ جانے کتنے. بس ایک منزل رحمت تمام. وہ خمیدہ ہاتھ بھی بلند ہوا. فاطمہ نے اپنی ولایت کا اختیار نازک موقع پر دکھایا، بہت نازک موڑ پر، کہ جب حسین نے کہا ماں میں فخر عیسیٰ ہوں، تم فخر مریم ہو، مجھے اپنے سینے سے لگا لو. نازک موقع پر بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے. کون سے ہاتھ؟ خمیدہ ہاتھ بلند ہو رہا ہے. کس کے لیے؟ حسین کے لیے، جو کبھی بلند نہیں ہوا خمیدہ ہونے کے بعد. حسین کے لیے بلند ہوا ہے. اللہ رے حسین کی محبت کا اثر. مگر ارباب اعضاء ابھی تک علی اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، مگر اب سب کی تاریخی فاطمہ کا جنازہ بقیع میں پہنچا. ذکر تمام کرو. بقیع میں جنازہ پہنچا، لوگ سو رہے ہیں، مدینے کی گلیاں ویران ہے. تنہائی اور غربت کے عالم میں رسول کی بیٹی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے جا رہا ہے. بقیع میں جنازہ پہنچا، تیار شدہ قبر ہے. مولا کائنات نے جسد زہرا کو قبر میں لٹایا. اب تک علی نے تحمل کیا ہے، اللہ اکبر، مگر اب علی کے ٹوٹے ہوئے دل نے مرثیہ پڑھا. بڑی قیامت خیز مرثیہ، بس 2-3 جملے مرثیے کے سن لے. ایک مرتبہ زہرا کو قبر میں لٹایا، روضہ رسول کی طرف دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، ابھی آپ کا غم دل سے کم نہ ہوا تھا، ایک اور غم فاطمہ کا مجھ کو مل گیا. آپ کی بیٹی آپ سے ملاق ہو گئی. یا رسول اللہ، آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں. اس کے بعد علی کہہ رہے ہیں یا فاطمہ. ایک جملہ میرے مولا کا، میں بڑی سکون سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی آرام سے ایک جملہ کہوں گا. میں نہیں جانتا کس کے دل میں کیسے جملہ اترے گا. ارباب اعضاء علی ہے نا، فاطمہ کی قبر، فاطمہ کا جسد دیکھ کے کہہ رہے ہیں فاطمہ، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟
آخر جملہ کہہ دوں، فاطمہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ فاطمہ اب میں جب باہر سے گھر آؤں گا مجھے کون تسلی دے گا؟ فاطمہ آج سے علی کی راتیں بے خواب ہو گئی، علی